السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، سامعین، طلباء عزیز، حق جل مجدہ کا بہت بڑا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے اس بستی کو، اس محلے کو اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمایا۔ آپ حضرات، خاص طور سے وہ جو عمر رسید حضرات ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کا تجربہ ہے کہ پہلے زمانے میں شہر جے پور کی بعض مسجدوں کے اندر مکتب چلا کرتا تھا، اور صرف اسی مسجد کے امام صاحب کسی فاضل اور زائد وقت میں پڑھا دیا کرتے تھے۔ صبح کو کوئی 1-1.5 گھنٹے پڑھائی ہو گئی، یا عصر سے مغرب میں ہو گئی، یا مغرب سے عشاء میں ہو گئی، یہ ایک عام طور پر دستور تھا۔ اسکولوں کی طرح یقیناً حاضر فیصد نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو طالب علم آ جاتا تھا اس کا احسان ہوتا تھا، کئی دن تک نہیں آتا تھا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی جا سکتی تھی۔ نہ نظام تعلیم تھا، نہ نصاب تعلیم تھا، نہ طریقہ تعلیم تھا، تینوں چیزیں مفقود تھیں، معدوم تھیں۔ یہ بہت بڑا فضل الہی اس بستی پر، اس محلے پر وارد ہوا ہے، متوجہ ہوا ہے کہ اس مسجد کا ایک مکتب، ایک استاذ نہیں، بلکہ حق جل مجدہ نے اس مسجد کے اتنے مختصر سے رقبے اور حصے کے اندر نشو و نما کے اعتبار سے ایک بڑا تعلیمی ادارہ یا درسگاہ یہاں چلانے کی توفیق بخشی ہے۔ متعدد مدارس اور مکاتب کے پروگرام سننے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ پرانا رہا کہ ایک طالب علم کی تیاری کرائی جاتی تھی کہ اس کو تو تلاوت پیش کرنی ہے مدرسے کے سالانہ پروگرام میں، بس وہ ایک طالب علم، اس کے اوپر پوری محنت ہوتی تھی، اور وہ صرف ایک رکوع یا کوئی سورت پڑھ لیا کرتا تھا۔ 2 بچوں کو نعت یاد کرا دی، تو 4-5 کو مکالمے یاد کرا دیے، چند کو تقریریں یاد کرا دی، اور تقریر بھی ایسی یاد کرائی کہ اس بیچارے نے 2-4 ہفتے محنت کوشش کر کے حفظ رٹ کر کے وہ پڑھ کے سنائی یا حفظ سنائی۔ اس کے بعد زندگی میں کبھی اس کو اس جانکاری اور اس تقریر سے کوئی سابقہ نہیں پڑے گا۔ اب جو آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، پروگرام وہ ہیں جو تعلیم سے متعلق ہیں، نصاب سے متعلق ہیں۔ میں متعدد مرتبہ حاضر ہوتا رہا ہوں، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پختگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ببانگ دہل علی صوت دبس کہہ رہا ہوں کہ یہاں آ کر قرات کرنے والے بعض طلبہ 21 اور 20 تو ہو سکتے ہیں، 19 سے 21 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ فرق ان کے درمیان نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی طالب علم کو کہہ دیا جائے کہ پڑھ کے سنا، انشاءاللہ قرآن اچھا پڑھے گا۔ یہ بہت بڑا فیض ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف تنہا شخص واحد کوئی کام نہیں کر پاتا جب تک کہ اس کو انصار، احباب، حواریین نہیں مل جاتے۔ اللہ جل شانہ کا یہ بھی ایک کرم رہا کہ اپنے یہاں کے امام صاحب مولانا محمد شاہد صاحب جی دمزدہ، وہ تنہا اکیلے اپنی ذات سے یہ تمام کارگزاری آپ کے سامنے ہرگز پیش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ انتظامیہ اور کمیٹی کی تگ و دو، ان کی کاوشیں، ان کی جہد مسلسل، ان کا بار بار آنا۔ میں اچانک بھی بعض دفعہ آیا، میں نے پایا کہ کمیٹی کے افراد میں سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، خدمت کے طور پر، اعتراض کے طور پر نہیں، معاونت کے طور پر۔ یہ سب مل کر کے ایک جسد واحد بنا، اور اس کا یہ فیض آپ حضرات ماشاءاللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کتنے حفاظ کرام اس مختصر سے عرصے میں ہوئے ہیں۔ اس لیے آج صرف اس مسجد سے متعلق آبادی اور مکانات ہی کے بچے نہیں،
شہر جے پور کے متعدد وہ حضرات جو دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، ان کی اولین کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر پڑھوائیں، اور آپ حضرات مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ادارے کی ان خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے کہ اس طرح کی تعداد حفاظ کی، مجودین کی، تجوید و قراءت سے کلام الہی پڑھنے والوں کی یہ بڑے مدرسوں میں اور اداروں میں نکلا کرتی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر بڑا فیض جاری ہے۔ اللہ تعالی شانہ اس کو ہر طرح کی آفات، شرور فتن سے، نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ہر طرح کی خیر اس میں شامل حال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔